नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, सय्यदी मुर्शिदी, या नबी या नबी, गुलाम है रसूल के गुलाम गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। तमाम इस लाइव में जब तक जनता मिलकर पढ़ते गीता कद गाया कर तेरे दुख मुक जावणगे, गीता कद गाया कर तेरे दुख मुक जावणगे, मीलाद मनाया कर तेरे दुख मुक जावणगे। सरकार दे लंगर विच रब रखिया शिपावां ने, रज रज के दुखाया कर तेरे दुख मुक जावणगे, गीता कद गाया कर तेरे दुख मुक जावणगे। मिल के पढ़ ले यार। मीलाद मनाया कर तेरे दुख मुक जावणगे, करबल दे कारी ने चढ़ने जित दस आए, करबल दे कारी ने चढ़ने जित दस आए, इंज पुराण सुनाया कर तेरे दुख मुक जावणगे, मीलाद मनाया कर तेरे दुख मुक जावणगे, गीता कद गाया कर तेरे दुख मुक जावणगे। हम सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत है ना, यकीनन हर मुसलमान को है। आपकी मोहब्बत के बगैर बड़ा मुसलमान नहीं हो सकता। फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन। ये बुखारी शरीफ की हदीस है कि तुम में से उस वक्त तक कोई बंदा मुसलमान नहीं हो सकता जब तक मैं उसे, उसके वालिदैन, उसकी औलाद, उसकी जान, हर शय से प्यारा ना हो। तो जिससे मोहब्बत की जाए उसकी हर बात मानी जाती है ना। जिससे मोहब्बत करते हैं, अब आपको वो कोई काम कहे और वो आप कर भी सकते हैं फिर भी ना करे तो ये मोहब्बत नहीं कहलाए, ये बेवफाई। तो हम सरकार से मोहब्बत करते हैं। तो सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज के मुतालिक फरमाते हैं अस्सलातु कुर्रतु ऐनी औ कमा क़ाल नबी अलैहि सलातु वस्सलाम। फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। नमाज क्या है? मेरी आंखों की क्या है? कितने मोहब्बत करते हैं हम सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और सरकार क्या फरमाते हैं? नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। तो सरकार को इंशाल्लाह राजी करें, इंशाल्लाह नमाज पढ़ के सरकार को राजी करें। हदीस पाक के अंदर आता है मन तारक अस्सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर औ कमा क़ाल नबी अलैहि सलाम। जो जानबूझकर नमाज छोड़ता है वो काफिरों जैसा काम करता है। और एक रिवायत में फरमाया गया हमारे और काफिरों के दरमियान फर्क सिर्फ नमाज का है।
کافر نماز نہیں پڑھتا، ہم نماز پڑھتے ہیں۔ تو سرکار سے محبت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ نماز پڑھی جائے۔ اور ایک فجر کی نماز بعض لوگ پڑھتے ہیں، صرف فجر کی، باقی 4 نہیں پڑھتے، یا 2 پڑھ لیتے ہیں یا 3۔ جو 4 نمازیں پڑھتا ہے 5ویں نہیں پڑھتا وہ بھی بے نمازی۔ 5 نمازیں پڑھنا فرض ہے، اور یہ نماز ایسی عبادت ہے، ایسی چیز ہے کہ جو کسی بھی حالت میں معاف نہیں۔ روزہ ہے نا، روزہ بعض صورتوں میں معاف ہوتا ہے، لیکن نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں۔ حتیٰ کہ اگر بندہ ڈوب رہا ہے تو اس کو بھی حکم ہے کہ اشارے سے نماز پڑھے۔ اللہ اکبر۔ اور ہم بازار میں بیٹھے ہیں، چوک میں کھڑے ہیں، اذان ہو رہی ہے، اذان کے دوران گالیاں نکال رہے ہیں، بکواس کر رہے ہیں، تو نماز کا کوئی فکر ہی نہیں، نماز کا وقت گزر جاتا ہے۔ اگر کوئی نماز کا بھی کہتا ہے اس کو کہتے ہیں انشاءاللہ پڑھ لیں گے، آپ دعا کریں۔ آپ کوشش تو کریں، ہیلے کے ساتھ، وسیلے کے ساتھ ہیلا بھی تو کرنا چاہیے اپنی طرف سے۔ السعی منی والاتمام من اللہ، کوشش میرا کام، پورا کرنا اللہ کا کام۔ جب خود کوشش ہی نہیں کریں گے، دوسرے کو کہتے رہیں گے دعا کرنا دعا کرنا، تو خود کر کے دکھائیں، انشاءاللہ نماز پڑھیں گے۔ سارے اسلامی بھائی نیت کر لیں، انشاءاللہ عز و جل سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے نماز پڑھا کریں انشاءاللہ عز و جل۔ بہت تھوڑی بندے نیت والے، کون کون نماز پڑھے گا؟ ماشاءاللہ، نماز کا کئی 100 مرتبہ قرآن پاک میں حکم دیا گیا۔ کہیں فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، ایک آیت میں 2 بار فرمایا گیا نماز پڑھو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو نمازیں انشاءاللہ 5 پڑھیں۔ اصل چیز تو یہی ہے نا کہ بندہ نماز پڑھے، نماز سے سرکار راضی ہوتے ہیں، میلاد سے بھی راضی ہوتے ہیں، لیکن نماز سے کچھ زیادہ ہی راضی ہوتے ہیں، کیونکہ میلاد منانا، یہ محفل کرنا فرض نہیں ہے، یہ اچھا کام ہے، کر لے ثواب ہے، نہ کرے گناہ کوئی نہیں، لیکن انکار نہ کرے، نہ کرنا علیحدہ بات ہے، پھر یہ انکار کرنا یہ بری بات ہے۔ جو کہے میلاد منانا ہی نہیں چاہیے وہ بے وقوف ہے۔ خیر، میلاد جو ہے کوئی اگر نہیں بھی مناتا، اس وجہ سے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ نہیں مناتا، یا ویسے وہ نہیں مناتا تو یہ گناہ نہیں، لیکن اس کا انکار کرنا یہ غلط بات ہے۔ تو میلاد منانا اپنی جگہ، نماز اپنی جگہ ہے۔ نماز سب سے اہم ترین عبادت ہے۔ نماز کفار اور مسلمانوں کے درمیان فرق ہے۔ تو تمام اسلامی بھائی یہاں سے نیت کر کے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل نماز بھی پڑھا کریں گے، اور نماز بھی مسجد کے اندر با جماعت پڑھنی واجب ہے۔ جب تک کوئی مجبوری نہ ہو گھر کے اندر نماز پڑھنا یہ گناہ ہے، جان بوجھ کر نماز کی جماعت چھوڑنا یہ گناہ ہے۔ بعض فجر میں سوئے رہتے ہیں، گھر کے اندر ہی پڑھ لیتے ہیں، چلے کی لین جانا ٹھنڈ میں، تو یہ ٹھنڈ کی وجہ سے جو ہے نا وہ نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ ہاں اگر اتنی ٹھنڈ ہے کہ آپ بیمار ہو سکتے ہیں، شدید بیماری کا خطرہ ہے، تو اس صورت میں جماعت چھوڑ سکتے ہیں۔ بصورت دیگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے، جہاں تک اذان آتی ہو، اذان کی آواز آتی ہو۔ تو یہاں پر تو تقریباً ہر جگہ اذان کی آواز آتی ہے۔ تو نیت کر رہے ہیں انشاءاللہ عز و جل 5 نمازیں پڑھا کریں گے انشاءاللہ۔ قیامت کے روز سب سے پہلا سوال نماز کے متعلق ہو۔ روایتوں میں آتا ہے اگر کسی کی نماز درست ہوئی تو اس نے کامیابی پائی، اگر اس میں کمی ہوئی تو وہ آگے بھی پھنس جائے گا۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رضا کے لیے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھیں انشاءاللہ۔ اور نماز کے مسائل سیکھنا بھی فرض ہے۔ ہر انسان پر اس کی ضرورت کے مطابق
مسائل سیکھنا یہ فرض ہے. مثلا بالغ ہے اس پر نماز کے مسائل سیکھنا فرض ہے. شادی کروائی ہے، کروا تو لی ہے لیکن شادی کے مسائل سیکھنا فرض ہے. حقوق زوجین، میاں بیوی کے آپس میں حقوق کیا ہیں وہ سیکھنا بھی فرض ہے. عورت کے حقوق کیا ہیں، مرد کے عورت پر حقوق کیا ہیں، عورت کے مرد پر کیا حقوق ہیں. اب مرد آیا جی باہر سے کام کر کے آیا، آتے ہی وہ گالیاں برسنا شروع ہو جاتی ہیں. آتے اس کو جاننا شروع کر دیتے ہیں، روٹی نہیں پکائی، فلاں کام نہیں کیا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا. وہ نوکر تھوڑی رکھی، نوکر سے اس طرح کروایا جاتا ہے. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم بیوی سے جو ہے نا وہ ایسا سلوک کرتے ہیں جیسے اس کو ملازم رکھا ہوا ہے. وہ ملازم نہیں ہے آپ کا. اور ایک اور بات یاد رکھیے، شاید کسی کو بری بھی لگے، مسئلہ ہے کہ عورت پر واجب نہیں ہے کہ آپ کو روٹی پکا کے دے. عورت پر واجب نہیں ہے کہ روٹی پکائے. بہرحال اس کا احسان ہے کہ آپ کو روٹی پکا کے دیتی ہے. تو بہرحال عورت سے لڑنا نہیں چاہیے. عورت کو بھی چاہیے کہ مرد کے ساتھ نہ لڑے، آپس میں جو ہے نا وہ شائستگی کے ساتھ رہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ یہ تھے ہمارے مولانا محمد زاہد الطاری، جو کہ قرآن و حدیث سے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے خصائص، آپ کی عظمتیں، آپ کی شانیں بیان کر رہے تھے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو باتیں سنی ہیں انہیں سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لاڑ گئی.